بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹرل آفیشیل۔ چلیں تریسم زادی کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم ان گولیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو وادی کے دوسرے کنارے سے ہم پر چلائی گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے ایڈمنڈ گارسا اور اس کے ساتھی جیپوں کی حفاظت کر رہے ہوں اور شردانیوں سے نمٹنے کے بعد انہوں نے دوبارہ جیپوں کو حاصل کر لیا ہو۔ جیپیں جس حالت میں پڑی ہوئی تھی اس سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ بہرطور ایڈمنڈ گارسا سوباڑا کے ان جنگلات میں اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ خاص طور سے شردانیوں سے جنگ اس کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوئی ہے اور اس کی آدھی قوت اسی طرح سے ضائع ہو گئی ہے۔ چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی اور وہ ان پراسرار واقعات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ راج دیو نے کہا، اب اس بات پر تو کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم وہ راستہ بھول گئے ہیں جس پر ہمیں وہ ندی ملی تھی، اور یہ ایک مشکل کام تھا۔ اس وقت ہم نے راستہ یاد رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ویسے سکندر، کیا تم سوباڑا کو اس کی روایات کے مطابق نہیں پا رہے؟ ہاں، یہ ایک پراسرار جنگل ہے۔ سراتو نے بتایا تھا کہ چھوٹی آبادیوں کی شکایت پر یہاں پولیس کارروائی ہوئی تھی، لیکن یہ لٹیرے تو موجود ہیں۔ پولیس بھی ایک حد تک کارروائی کر سکتی ہے۔ لٹیرے زیادہ گھنے جنگلوں میں گھس گئے ہوں گے۔ مجھے ایک خطرہ ہے۔ کیا؟ ان کے آدمی ہمارے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تم نے دیکھا وہ مسلسل گارسا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ ہمیں بھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہاں، انہیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قندیل پرسکون ہے، حالانکہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ شروع کیا تھا، راج دیو نے کہا، اور وہ سکندر مسکرانے لگا۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں راج۔ کیوں؟ یہ سب کچھ قندیل کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہو کہ اس واقعے کا سہارا پا کر ہمارے اندر کے وہ مہم جو جاگ اٹھے تھے جنہیں وقت نے سلا دیا تھا، ہم اپنے احساسات کو ذمہ دار بتاتے رہے، حالانکہ جنگل ہمیں آوازیں دے رہا تھا۔ راؤ کے ان الفاظ پر راج بھی ہنس پڑا۔ ممکن ہے راؤ ایسا ہی ہو، لیکن یار کچھ برے نہیں ہوگے ہم۔ ہماری کارکردگی اور امنگ وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ قدرتی بات ہے، لیکن جو سست روی چل رہی ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ کچھ تیزی پیدا کرو، مزہ نہیں آ رہا، ہم احتیاط زیادہ کر رہے ہیں، راؤ نے کہا، اور راج دیو گردن ہلانے لگا۔ شام ہو گئی۔ دن جس طرح گرم گزرا تھا، سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی ٹھنڈک بھی اسی رفتار سے اتری تھی اور موسم بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ شام کے دھندلکوں میں یہ سرخ کھنڈرات عجیب شکل اختیار کر گئے تھے۔ دن بھر آرام کیا گیا تھا، اسی لیے سبھی چاقو چبند ہو گئے تھے، چنانچہ وہ ٹولیاں بنا کر چٹانوں کے درمیان چہل قدمی کرنے لگے۔ غزال اور قندیل دور نکل آئے تھے۔ غزال نے قندیل سے کہا، اب تمہاری ذہنی کیفیت کیا ہے قندیل؟ ٹھیک ہوں غزال، کوئی خاص بات نہیں ہے، ویسے خود پر تعجب ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں غزال کہ میری وہ زندگی بھی تو بری نہیں تھی، مطمئن تھی، خوش تھی، اور پھر تمہاری قربت نے اور بھی سکون دیا تھا۔ انسان کتنا بے اختیار ہے غزال۔ مجھے میری کہانی سناؤ۔ میرا تمہارا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے، ہمارے درمیان دل سے دل تک کے سچے راستے ہیں۔ مجھے میرے بارے میں بتاؤ۔ تم اپنے بارے میں سب کچھ تو جان چکی ہو قندیل۔ میں؟ قندیل حیرت سے بولی۔ نہیں غزال، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں غزال، میں اپنے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، یہ میری دلی آرزو ہے۔ غزال عجیب سی نگاہوں سے قندیل کو دیکھنے لگا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، سب سے زیادہ بدقسمت تو میں ہوں قندیل، جس نے تمہیں دل و جان کی گہرائیوں سے چاہا۔ میرا خیال تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، کہ مجھے میری محبت اس آسانی سے مل جائے گی جس آسانی سے دوسروں کو یہ خوش بختی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن تمہاری غزال جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ دیکھو غزال، میری کہانی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کہانی جو میرے ذہن میں بند ہے کسی بھی وقت منظر عام پر آ جائے، لیکن غزال میں تمہاری زندگی سے کبھی جدا نہیں ہوں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دنیا کی کوئی قوت بھی مجھے اس فیصلے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، سانسوں کی شرط لازمی ہے، زندہ رہوں گی غزال تو تمہاری بن کر رہوں گی، ورنہ اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گی۔ نہیں قندیل، میں تمہاری زندگی چاہتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہوتی تو تمہاری کہانی تو بھولی جا سکتی تھی، لیکن اب ہم تمہاری حقیقتوں کو تم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد قندیل، جب تم اپنے آپ کو جان لو گی تو میں پھر تمہیں کہیں اور جانے نہ دوں گا۔ کوئی مجبوری ہمارے راستے میں حائل ہوئی تو میں اس مجبوری کو ختم کر دوں گا۔ قندیل محبت بڑی نگاہوں سے غزال کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تم نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی غزال۔ کون سی بات قندیل؟ میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔
دیکھو غزال، میں تم سے آج صاف لہجے میں گفتگو کر رہی ہوں۔ محبت کے مختلف روپ ہوتے ہیں، ان میں پانے کی طلب بھی ہوتی ہے اور دوسرے بہت سے جذبے بھی۔ میں تمہارے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ تم محبت کے جذبوں میں پاکیزگی کے قائل ہو اور دو مختلف صفوں کے قربت کو صرف محبت کی آنکھ سے دیکھتے ہو۔ جسموں کا ملاپ ہمارے تصور سے بہت دور کی چیز ہے اور ہم میں سے کوئی محبت کو یہ رنگ دینے کے لیے بےتاب نہیں ہے۔ روحوں کا ملاپ ہی اصل ملاپ ہوتا ہے۔ یہ جملے لاتعداد بار دہرائے گئے ہیں لیکن ہر بار تازہ محسوس ہوتے ہیں اور ہم ان کی تازگی اور پاکیزگی سے منکر نہیں ہو سکتے۔ میں چاہتی ہوں غزال کہ اپنی ذہنی کیفیت پر کوئی ضرب پڑنے سے پہلے میں تمہاری کہلاؤں اور کم از کم یہ جذبے میرے سینے میں زندہ رہیں کہ میری زندگی کسی سے منسلک ہو چکی ہے۔ غزال، مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا، یقین کرو مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا۔ غزال چونک کر قندیل کو دیکھنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، معاف کرنا قندیل، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ پہلے یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہو چکی ہے۔ میں نے اسے صرف ایک جذباتی کیفیت محسوس کیا تھا، کچھ خوف اور ہیجان، یہی تصور تھا میرے ذہن میں اور اسی کی وجہ سے میں نے اس مسئلے کو آگے نہیں بڑھایا۔ لیکن اگر تم سنجیدہ ہو تو پھر اطمینان رکھو، ہم یہ کام کر لیں گے۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں غزال، قطعاً سنجیدہ۔ تو پھر ٹھیک ہے قندیل، یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ غزال اس بات سے خوش تھا کہ قندیل اب تقریباً بالکل نارمل محسوس ہو رہی تھی اور اپنی اس وحشتناک کیفیت سے نکل چکی تھی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے قندیل سے آرام کرنے کے لیے کہا۔ وہ اپنی چھولداری میں چلی گئی۔ پہلا پہر تھا، ماحول پر دہشت طاری تھی۔ جن لوگوں کی جاگنے کی ڈیوٹی تھی وہ جاگ رہے تھے لیکن جو سونے کے لیے لیٹ گئے تھے وہ بھی نیند سے دور تھے۔ اچانک باہر کچھ آوازیں سنائی دی اور آرام کرنے والے چونک پڑے۔ پھر ایک فائر کی آواز نے چٹانوں پر ہلچل مچا دی۔ چاروں طرف بکھری ہوئی چٹانیں اور اس آواز کو نشر کر رہی تھیں۔ ایک ہی خیال ذہنوں میں پیدا ہوا، شردانے۔ ہر ایک نے رائفل سنبھالی لیکن فوراً ہی سب مقابلہ کرنے دوڑ پڑے، بلکہ نہایت ہوشیاری سے رینگتے ہوئے ایسی چٹانوں کی آڑ لے رہے تھے جہاں وہ محفوظ طریقوں سے شردھانوں سے مقابلہ کر سکے۔ سب کی متجسس نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ اس ایک فائر کے بعد دوسرا فائر نہیں ہوا لیکن اس کے بعد اچانک ہی مسلسل کئی فائر ہوئے اور گولیاں بالکل آس پاس ٹکرائیں۔ جواب میں رات کے جاگنے والوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ یہ کرنل فیروز اور سراتو تھے۔ سراتو تو خیر جس طرح بھی فائرنگ کر رہا تھا لیکن کرنل فیروز ایک فوجی کی نگاہ سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ دراصل دونوں نے ایک سائے کو چٹانوں میں بھٹکتے دیکھا تھا اور اس کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں لگا پائے تھے کہ سائے نے فائرنگ شروع کر دی۔ اب وہ جگہ بدل بدل کر ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے فاصلہ کم کر لیا تھا۔ ایک فائر کرنے کے بعد اس نے دراصل انہیں اس سمت الجھا لیا جدھر سے اس نے فائر کیا تھا اور اس کے بعد چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ کرنل فیروز اور سراتو تو یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ فائرنگ ایک آدمی کیوں کر رہا ہے، دوسرے لوگ کسی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، لیکن اندھا دھند فائرنگ نے انہیں چونکا دیا۔ باہر تو وہ محفوظ مقام پر تھے اور مقابلہ بآسانی کر سکتے تھے۔ کرنل فیروز نے سراتو سے کہا اگر دوسرے لوگوں کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائے، اور اس کے بعد وہ خود ایک بلند چٹان کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک ایسی جگہ سنبھالی جہاں سے وہ حملہ آوروں کا بخوبی مقابلہ کر سکتے تھے۔ دوسرے تمام لوگوں کے درمیان بھی انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ ہوشیار ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں۔ حملہ آور تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ کر رہا تھا اور چند لمحات کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف ایک ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کرنل فیروز کی تیز نگاہیں اس چٹان کا جائزہ لے رہی تھی جہاں سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ بہت سے شعلے چٹانوں کے عقب سے نمودار ہوئے اور اس کے بعد ایک بار پھر خاموشی طاری ہوگی اور سب ہی مستعد تھے اور گہری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ حملہ آور ایک بار پھر جگہ تبدیل کرے گا اور وہ اس کی سمتوں سے باخبر رہنا چاہتے تھے۔ کافی دیر تک جب کوئی فائر نہ ہوا تو انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اپنی اپنی جگہ تبدیل کرنے لگے۔ کرنل فیروز کو یہ احساس بھی نہ ہو سکا کہ روح سکندر اور راج دیو کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں۔ وہ چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تھے تاکہ ہر طرف سے مقابلہ بہتر انداز میں کیا جائے، لیکن حملہ آور ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ سناٹا چیخ رہا تھا، چاروں طرف سے عجیب و غریب سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ وہ لوگ اس احساس کا شکار تھے کہ شردانے کسی خاص چال کے تحت انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ غزال نے ادھر پہنچ کر چاروں طرف نگاہ ڈالی لیکن دور دور تک کسیب زدہ چٹانیں خاموش تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیچھے دوسرے لوگ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے اور ٹارچیں روشن کر کے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ وہ بھی شردانوں کو تلاش کر رہے تھے۔
ٹارچوں کی روشنیاں چاروں طرف لہراتی رہیں لیکن بے سود کوئی نظر نہیں آیا۔ اس زبردست فائرنگ کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تھا، اگر کوئی نہ کوئی تو تھا، مگر جو بھی تھا کہاں گیا؟ غزال بدستور اپنی جگہ موجود تھا اور گہری نظروں سے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اچانک اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایک جگہ اسے غیر منوسی تحریک نظر آئی۔ آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے وہ اس تحریک کو نظر انداز نہ کر سکا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے سامان رکھا ہوا تھا۔ اس جگہ کسی انسان کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا وہ انسان ہی تھا؟ جائزہ لینے والوں نے آس پاس کی چٹانوں کی آڑ لے رکھی تھی۔ ان کے خیال میں کوئی اس حصار کو توڑ کر اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن آنے والا اندر آ چکا تھا۔ غزال جس جگہ موجود تھا وہاں سے وہ بآسانی اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن اس طرح فائر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر اس بلند چٹان کے دوسری طرف سے اترنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بے آواز اس طرف رینگنے لگا۔ بلندی سے آہٹ کے بغیر اترنا سخت خطرناک تھا، اسی لیے اسے احتیاط برتنا پڑ رہی تھی، لیکن غزال کو اس چور کی اجنبی ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کافی بلندی سے اس شخص پر چھلانگ لگائی تھی اور اسے دبوچ بیٹھا تھا۔ اس کے شکار کے حلق سے کڑیاں چیخیں نکل گئیں، لیکن وہ بھی جاندار آدمی تھا۔ غزال کی گرفت سے نکلنے کے لیے اس نے غزال کی پسلیوں پر کھڑے ہاتھوں کی ضرب لگائی اور غزال کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ لیکن غزال نے نیچے گر کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں اور ان میں بال دے کر اسے پھر گرفت میں لے لیا۔ یہ جدوجہد دوسروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور سب ہی روشنیاں جلا کر اس طرف دوڑ پڑے۔ اجنبی وجود تحریک جنگ سے واقف تھا، اس لیے بدن کو بال دے کر غزال کی گردن پکڑ لی اور اسے دبانے لگا، لیکن غزال کے اندر بھی اب وحشت نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے اجنبی شخص کی ٹانگیں چھوڑ کر اس کے سینے میں گھٹنا مارا اور اپنی گردن چھڑا لی اور پھر اس نے اسے کمر پر لاد کر زمین پر دے مارا، اور اسی وقت راج دیو نے اپنی رائفل کی نال زمین پر پڑے ہوئے اجنبی کے سینے پر رکھ دی۔ تمہاری دوسری جنبش تمہارے لیے صرف موت لائے گی۔ راج دیو کی گڑاہٹ ابھری۔ اجنبی نے ہاتھ پاؤں ڈال دیے، ٹارچ کی روشنی نے اس کا احاطہ کر لیا۔ وہ گندے خون آلود لباس میں ملبوس کوئی غیر ملکی تھا، جس کے دونوں گال پھولے ہوئے تھے، شیو بڑھی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے، نیلی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے گرفت میں لے کر سیدھا کیا گیا۔ رؤ نے اس کے لباس کی تلاشی لے ڈالی، چند کارتوس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اسے سیدھا بٹھا دیا گیا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ اس کے کھلے ہوئے منہ سے ڈبل روٹی کے ٹکڑے گرنے لگے۔ یہ منظر بے حد عبرت ناک تھا۔ وہ ان کے سامان سے کھانا چرا رہا تھا۔ اسے کھانا کھلاؤ، رؤ نے آہستہ سے کہا اور سب چونک پڑے۔ سراتو نے صورتحال کو سمجھ لیا۔ کھانے کے سامان سے کافی چیزیں نکال کر اس کے سامنے رکھی گئیں اور وہ کسی جانور کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے لیکن ماحول سے بے خبر نہیں تھے۔ ٹارچیں بجھا دی گئی تھیں۔ سراتو نے اسے پانی پیش کیا جسے اس نے جٹ لے لیا۔ پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ جو کچھ اسے دیا گیا تھا اس نے سب کھا لیا اور پھر اسی جگہ زمین پر لیٹ گیا۔ احتیاطاً اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے اور اس کے بعد دیر تک اس کے بارے میں تبصرہ آرائیاں ہوتی رہی تھیں، لیکن اس کے بارے میں صحیح انکشاف صبح کو حلینا نے کیا۔ اس نے ہونٹ سکیڑ کر کہا، یہ مائلر ہے۔ مائلر کا نام آشنا تھا، ویسے بھی انہوں نے یہی نظریہ قائم کیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ آفت زدہ گارسا کا ساتھی ہے۔ مائلر بے سود پڑا ہوا تھا، اس پر نیم گشی کی سی کیفیت طاری تھی، لیکن بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی جس سے یہ اندازہ ہو کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ جسم پر چھوٹی چھوٹی چند خراشیں ضرور تھیں، لیکن وہ بھی ایسی نہیں تھی جو کسی طرح سے تشویشناک ہوتی۔ باہر توڑ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا گیا۔ اب ان کے لیے یہاں رکنا بے جواز تھا اور آگے بڑھنا ضروری تھا، لیکن مائلر کا مسئلہ درمیان میں آ گیا تھا۔ اس کی بے ہوشی کے دوران ہی حلینا نے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور وہ لوگ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئے۔ کم از کم مائلر کو وہ اپنے ساتھ سفر کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ حلینا تو لڑکی تھی، اسے بے زر سمجھ لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خفیہ طور پر حلینا پر نگاہ بھی رکھتے تھے، کیونکہ کسی بھی مرحلے پر مار نہیں کھانا چاہتے تھے۔ مائلر تقریباً 10 بجے ہوش میں آ گیا اور اس نے ان لوگوں کا انتہائی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کی زندگی دشمن ہونے کے باوجود بچا لی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، اس کی ذہنی قوتیں جواب دے چکی تھیں، اسے صرف کھانے کی تلاش تھی، اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں درکار تھا۔ حلینا کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے حلینا سے بہت معافیاں مانگی، لیکن حلینا بددستور اس سے نفرت کا اظہار کرتی رہی۔ اس نے کہا، مائلر وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے خوف سے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ مرحلہ ابھی شام تک چلتا ہی رہا اور آج کا سفر تقریباً ملتوی ہو گیا۔ وقت اتنا گزر چکا تھا کہ آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ بھی کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہے تھے اور اپنے طور پر مشورے کر رہے تھے۔ مائلر نے کسی نہ کسی طرح حلینا کو راضی کر ہی لیا، لیکن اس کے بعد رؤ سکندر نے جو فیصلہ دیا وہ کافی سخت تھا۔
اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، مسٹر مائلر، آپ باہر توڑ ایڈمنڈ گارسا کے ساتھی ہیں اور ہم کسی بھی قیمت پر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، لیکن آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ آپ کو ایک عدد گھوڑا دے دیا جائے اور کھانے پینے کا اتنا سامان کہ آپ آگے سفر جاری رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہلینا کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اس کے بعد آپ کا جہاں دل چاہے جا سکتے ہیں۔ مائلر چند لمحات خاموش رہا، پھر اس نے افسردگی سے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سلوک بھی انتہائی شرافت کا آئینہ دار ہے۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، اپنے کیے کی تلافی بھی چاہتا ہوں اور ہلینا کو اس مصیبت میں پھنسانے کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ چنانچہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ سوری ہلینا، لالچ میں جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے اس کی واپسی تو کسی طور پر ممکن نہیں ہے، لیکن اب میں اس کا ازالہ کرنے کا خواہش مند ہوں۔ تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ مائلر کی خوش آمد درآمد سے ہلینا کافی حد تک رام ہو چکی تھی اور اس سے زیادہ ان لوگوں پر اور کوئی بار بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا، چنانچہ اس نے یہ صورتحال منظور کر لی۔ ان لوگوں نے مائلر سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ چلتے ہوئے مائلر نے انہیں بتایا کہ ایڈمنڈ گارسا بڑی قسم پرسی کا شکار ہے۔ لوئس پر اس کا کنٹرول بدستور ہے، ورنہ لوئس اس سے باغی ہو چکا ہے اور اب ایڈمنڈ گارسا کو 2 محاذ پر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف شردھانیوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنی ساتھیوں کی ہلاکت کا انتقام لیں گے اور وہ مسلسل ایڈمنڈ گارسا کا پیچھا کر رہے ہیں اور اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مائلر نے بتایا کہ ایڈمنڈ گارسا کی دونوں جیپیں تباہ ہو چکی ہیں اور اب وہ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کے ذخائر بھی بہت کم رہ گئے ہیں اور راشن بندی کر دی گئی ہے۔ بہت تھوڑی سی خوراک ان لوگوں کو دی جاتی ہے اور اس وقت ان لوگوں کے پاس صرف چند دنوں کی خوراک باقی ہے۔ گارسا بہت خونخوار ہو چکا ہے اور اپنے بارے میں مائلر پہلے ہی بتا چکا تھا کہ شردھانیوں سے جنگ کرتے وقت گارسا سے بچھڑ گیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اب وہ گارسا کے پاس نہیں جائے گا بلکہ یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ اس جگہ قیام طویل ہو گیا تھا اور اب یہاں سے دل اکتا گیا تھا، اسی لیے ان دونوں کے جانے کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ رات کا سفر علاقے میں خطرناک نہیں سمجھا گیا تھا، سب تازہ دم تھے، چنانچہ گھوڑے کس لیے گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ ایک گھوڑے کی قمیض اس طرح پوری کر لی گئی تھی کہ پروفیسر گھوڑی کرنل فیروز کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ سب تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں طے ہوا کہ اب سفر کا انداز یہی رکھا جائے، یعنی جب بھی کوئی مناسب جگہ نظر آئے دل کھول کر آرام کیا جائے، اور اس سفر کے بعد جب سفر کیا جائے تو بھی طوفانی ہو، کیونکہ اس چٹانی خطے میں انہوں نے کافی طویل قیام کر لیا تھا، اس لیے باقی سفر نہ صرف یہ کہ رات بھر جاری رہا بلکہ دوسرے دن بھی وہ مسلسل سفر کرتے رہے۔ شام کو 4 بجے کے قریب ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جو بہت سرسبز شاداب تھا، جس کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا تھا۔ کافی فاصلے پر ایک آبشار نظر آ رہا تھا اور اس آبشار تک پہنچنا ضروری تصور کر لیا گیا تھا، کیونکہ اس کے اطراف بہت خوبصورت تھے اور پھر پانی کی ضرورت بھی پیش آ گئی تھی۔ آبشار کو دیکھ کر ان کا جی مچل گیا تھا۔ گھوڑوں نے بھی انہیں جیسی فطرت کا مظاہرہ کیا اور پانی کی جانب تیز رفتار سے دوڑنے لگے۔ عام حالات میں یہ سفر خاصا لمبا ہو جاتا، لیکن تقریباً 35 منٹ کے اندر یہ لوگ آبشار تک پہنچ گئے۔ آبشار کے پانی سے بننے والی چھوٹی سی ندی بہت صاف شفاف تھی اور اس کی تہہ میں خوبصورت پتھر بہتے نظر آ رہے تھے۔ گھوڑوں نے فوراً ہی پانی میں منہ ڈال دیا۔ باقی لوگ بھی اس جگہ پہنچنے کے بعد ماحول کی سنگینی بھول گئے اور غسل کی تیاریاں کرنے لگے۔ رو سکندر اور راجدیو بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، لیکن تھوڑی بہت عقل سے بھی کام لیا گیا تھا۔ جنگل کے اس وحشتناک علاقے میں بلا شبہ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، لیکن انسانوں کی پہنچ سے دور اس جگہ قدرت کے کیا کیا خوفناک راز چھپے ہوئے تھے، اس بات کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ چنانچہ کرنل فیروز نے اپنے آپ کو سنبھالا اور رائفل لے کر ایک بلند جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ اطراف پر بھی نگاہ رکھی جائے۔ اس کی نگاہوں نے آس پاس بھٹکتے ہوئے ایسے جانوروں کو بھی دیکھ لیا جن کو شکار کر کے ان کا گوشت حاصل کیا جا سکتا تھا۔ راجدیو وغیرہ چونکہ ابھی غسل میں مصروف تھے، اسی لیے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ کافی دیر تک پانی میں چہلیں ہوتی رہیں اور سورج پہاڑیوں میں ڈوب گیا، تب سب تازہ دم ہو گئے۔ رو سکندر نے مسکراتے ہوئے اس طویل اور مسلسل سفر کا نتیجہ بہت عمدہ نکالا تھا، اور جو طریقہ کار راستے میں طے کیا گیا تھا اب اسی پر عمل کیا جا رہا تھا۔ کرنل فیروز نے اس شکار کی طرف متوجہ کیا تو رو نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے اور بہت سے بیچارے جانوروں کی شامت آنے والی ہے۔
دونوں نے طے کیا کہ اس جگہ خوراک کا اچھا خاصا ذخیرہ کر لیا جائے۔ بہت دور دور درختوں میں ہرے ہرے سیب نما پھل بھی لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ راج دیو کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ایڈمنڈ کارسا کا اس سمت رک نہیں ہوا، ورنہ اس کی خوراک کی قلت دور ہو جاتی۔ وہ بیچارہ در حقیقت ایک جرم کر کے بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو چکا ہے اور اپنی مجرمانہ ذہنیت کی سزا بھگت رہا ہے، ورنہ اگر صرف مہم جوئی کا معاملہ ہوتا تو اس بات کے امکانات بھی تھے کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتا۔ تازہ دم لوگ خوش و خرم تھے اور دیر تک اپنے کاموں میں مصروف رہے تھے۔ سراتو نے غزال کے ساتھ مل کر چول داڑیاں سنبھالی تو روز سکندر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں غزال رک جاؤ، ہم یہاں کیمپ نہیں لگائیں گے۔ اور غزال رک گیا۔ شکاری جانتے تھے کہ کیمپ کہاں لگانا چاہیے، انہوں نے آبشار سے دور ٹھکانہ بنایا تھا۔ اسی رات غزال نے کرنل فیروز سے کہا، ڈیڈی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ضرور کہو۔ بظاہر وہ ڈیڈی یوں لگتا ہے جیسے آپ بھی اس سفر کی دلچسپیوں میں گم ہو گئے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی پرسکون زندگی میں یہ کیفیت کیوں گوارا کی ہے۔ تمہارا یہ احساس ہی میرا انعام ہے۔ آپ ایک مثالی باپ ہیں۔ ڈیڈی میں آپ کی اسی محبت سے مجھے جرأت ہوئی ہے۔ ڈیڈی میں قندیل سے نکاح کر لینا چاہتا ہوں۔ کرنل فیروز چونک پڑا۔ دیر تک وہ غزال کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہاں اس جنگل میں ان حالات میں؟ ہاں ڈیڈی، قندیل تیار ہے۔ ہاں ڈیڈی، تم نے سب کچھ سوچ لیا؟ میں صرف چند باتیں کہنا چاہتا ہوں غزال۔ قندیل ایک پراسرار کہانی ہے جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ پھر تمہیں وہ پراسرار برا یاد ہے جسے اس نے قتل کر دیا تھا؟ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے ڈیڈی، سب کچھ، یہ ضروری ہے آپ یقین کریں۔ اس کے پس پردہ کوئی نفسیانی جذبہ نہیں ہے، ہم مذہبی یکجائی چاہتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، مجھے اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر رؤ سے بات کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ویسے کل ہی رؤ سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے اسے اعتراض ہو، ویسے بھی یہ کچھ عجیب سی خواہش ہے، لیکن ٹھیک ہے، دیکھو رؤ کیا کہتا ہے۔ رؤ سکندر کرنل کی بات سن کر حیران رہ گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور آپ نہایت سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ واقعی میں سنجیدہ ہوں، کرنل نے کہا، لیکن یہ آپ کو سوجی کہ آپ ماحول میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی حکمت عملی ہے؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے عزیزم، لیکن ان دونوں کا یہی فیصلہ ہے۔ غزال کا کہنا ہے قندیل بھی یہ چاہتی ہے۔ اوہ، ان حالات میں کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ آخر اس میں قباحت کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، بس قاضی کی سند نہیں ہے، لیکن وہ ضروری بھی نہیں، میں نکاح پڑھا سکتا ہوں۔ ویسے مشکلہ دلچسپ ہے، لیکن کرنل آپ واقعی عظیم انسان ہیں۔ انسان دوستی اور ایک باپ کی شفقت کا مظاہرہ آپ نے جس انداز میں کیا ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ اپنی ایک کمزوری کا اظہار آپ پر کرنا چاہتا ہوں۔ قندیل کا ایک دور میرے لیے ان تمام دلچسپیوں کا حامل رہا ہے جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے۔ میں در حقیقت قندیل کا ماضی بھول گیا تھا اور اس وقت یہ خیال بھی دل میں آ رہا تھا، کبھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ دن قندیل کے سلسلے میں سخت پریشانیوں میں گزرے اور یہ کسی باپ ہی کی طرح پریشانیاں ہیں۔ پھر راج دیو کے ہاں کا واقعہ پیش آیا اور ماضی ہو گیا۔ اس کے بعد کرنل دل میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ قندیل ایک سربستہ راز ہے، وہ جنگل میں ملنے والی ایک پراسرار شے ہے اور میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ ستوت آج بھی اسے ماں کی طرح چاہتی ہے، لیکن میں سنبھل گیا ہوں۔ آفرین ہے آپ پر کہ ان ساری حقیقتوں سے بے نیاز ہو کر یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہیں۔ کیا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے اس سفر کا انجام کیا ہوگا؟ کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں رؤ میرے جیسے دوسرے فوجیوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہو، لیکن میں نے محاذ جنگ پر لاتعداد زندگیوں کو موت سے ہمکنار کیا ہے۔ ہائی کمان کے احکامات ہی ہمارا ایمان ہوتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے ایسے بہت سے چہرے یاد آئے ہیں جو میرے ہاتھوں زندگی سے محروم ہوئے تھے اور دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مجھے ہر ذی روح سے محبت ہو گئی ہے، شاید یہ انہی احساسات کا کفارہ ہو۔ قندیل بھی انسان ہے اور ایک بہت پیاری بچی ہے جسے میں نے ہنس سے مسکراتے دیکھا ہے۔ وہ زندگی سے بھرپور تھی اور پھر وہ بیمار ہو گئی اور میرا دل اس کے لیے دکھنے لگا۔ پھر غزال اسے چاہتا ہے، دو دلوں کے پیار کو میں مصلحتوں کے ہتھیار سے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ مستقبل ہمیشہ انسان کی پہنچ سے دور رہا ہے اور ہم سے مسلط کا شکار ہو کر دو آرزوؤں کو کیوں قتل کریں؟ مجھے یہ مسلطیں بالکل ہائی کمان کی طرف سے ملنے والا حکم محسوس ہوتی ہیں۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور آزاد ہوں، اور بڑا سکون ملتا ہے اس احساس سے کہ اب میں کوئی زندگی لینے کے لیے مجبور نہیں ہوں۔ سکندر مسکراتی نظروں سے کرنل کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا،
ٹھیک ہے کرنا تیاریاں کریں۔ سب ہی دلچسپی لے رہے تھے اور اپنے طور پر تیاریاں کر رہے تھے۔ آپ شاہ کا نزدیکی خطہ سب کو پسند تھا۔ چند اصول طے کر لیے گئے۔ راج دیو نے 2 ہرن شکار کر کے کھانا تیار کرایا۔ سیب نما جنگلی پھل ڈھیر کر دیے گئے۔ پھر خصوصی رسمیں انجام دی گئی۔ پروفیسر گورے نے قندیل سے کہا، بیٹی قندیل، تم نے ایک مسلم گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ تمہارا نام قندیل ہے، لیکن تم جان چکی ہو کہ تم راؤ کی بیٹی نہیں ہو۔ غزال مسلمان ہے اور ایک مسلمان لڑکی سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ کیا تم اپنی خوشی سے اس مذہب کو قبول کرو گی؟ ہاں، قندیل نے کہا۔ تو کلمہ پڑھو۔ پروفیسر گورے نے 3 بار قندیل کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد نکاح خواہ کے فرائض پروفیسر گوری نے ہی سر انجام دیا اور دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ ضیافت اڑائی گئی، کہکے لگائے گئے، مبارکباد دی گئی اور دونوں کے لیے ایک چولداری وقف کر دی گئی۔ شفاف آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا۔ غزال نے رائفل سنبھالی اور قندیل کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس حسین آبشار کے قریب پہنچ گیا جس کا سفید پانی چاند کی سنہری کرنیں قبول کر کر سنہری ہو گیا تھا۔ دونوں ایک پتھر پر بیٹھ کے وہ چولداری کے عقبی حصے سے باہر نکل آئے تھے۔ قندیل نے مسکراتے ہوئے کہا، غزال کیسا لگ رہا ہے؟ بتا نہیں سکتا۔ انسان کے احساسات ہی اسے خوشی اور غم کا شکار کرتے ہیں اور یہ انداز دھڑکنے والا دل ان تمام احساسات کو مختلف اشکال میں قبول کرتا ہے۔ ہم عید مناتے ہیں اور دن عام دنوں ہی کی طرح مانند ہوتا ہے۔ کیا خصوصیت ہوتی ہے اس دن میں؟ لیکن وہ خصوصیت در حقیقت ہمارے وجود میں پوشیدہ ہوتی ہے اور ہم عید کو عام دنوں سے بالکل مختلف محسوس کرتے ہیں۔ یہی کیفیت اس وقت میری بھی ہے۔ در حقیقت قندیل، میں تم سے خلوص دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک مرد ہی کی مانند چاہا ہے۔ ظاہر ہے میرے جذبات و احساسات میں بھی مستقبل کے وہ تمام حسین خواب موجود ہیں جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کے وجود سے منسلک محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن قندیل، آرزو بڑی یہ رات قطعی طور پر مجھے اس انداز میں متاثر نہیں کر پا رہی جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی قربت کے تصور سے متاثر ہوتا ہے۔ ہماری روحوں کا ملاپ ہو گیا، جسموں کے ملاپ کے لیے کوئی اور وقت متعین کریں گے، لیکن تمہاری اجازت کے ساتھ۔ قندیل ہنس پڑی۔ اس نے کہا، گویا میرا فیصلہ بالکل درست تھا غزال، یقین کرو یہ ایک امتحان تھا تمہارے لیے اور میں مسرت سے پھولی نہیں سنبھالی کہ تم اس امتحان میں مکمل نکلے۔ مجھے معاف کرنا غزال، میری زندگی سے جو کہانی اچانک وابستہ ہو گئی ہے میں اس سے بہت متاثر ہوں اور شدید الجھنیں ہیں میرے ذہن میں۔ میں نہیں جانتی کہ میرا مستقبل کیا ہے، لیکن ہم روحوں کے اس ملاپ کو اپنے درمیان ایک مضبوط بندھن کی حیثیت دیتے ہیں اور یہاں قطعاً ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس جنگل میں منگل منائے۔ غزال، تم نے یہ الفاظ کہہ کر میرے دل کی گہرائیوں میں اپنا جو مقام بنایا ہے میں تمہیں اس کے بارے میں الفاظ میں بتا نہیں سکتی۔ یہ میری خواہش تھی غزال کہ ہم زندگی کی ان مسافتوں میں گم نہ ہو جائیں اور جو دو دلوں کی طلب ہوتی ہے، بلکہ اپنی روحوں کو ایک دوسرے رشتے سے منسلک کر کر ہمیشہ کے لیے اس خوف سے آزاد ہو جائیں کہ ہمارے درمیان کوئی دوری ہو سکتی ہے۔ غزال، میں تم سے ایک بیوی کی حیثیت سے یہ لمحات مانگ رہی ہوں۔ مجھے وقت دو، موقع دو کہ میں اپنے آپ کو پہچان لوں۔ غزال مسکراتی نگاہوں سے قندیل کو دیکھنے لگا اور پھر بولا، شکر ہے کہ اس رات کا پہلا تحفہ تمہیں پسند آیا۔ دونوں آدھی رات تک وہیں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد چولداری کی جانب بڑھ گئے، جبکہ دوسری جانب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہرا دینے والے باہر تو مستعد تھے، لیکن اتنے فاصلے پر جا بیٹھے تھے کہ کسی کو مداخلت کا احساس نہ ہو۔ قندیل نے غزال کے بازو پر سر رکھا اور گہری نیند سو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک غزال اس کی قربت کی خوشبو محسوس کرتا رہا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی نہیں۔ پھر نیند نے اس کے ذہن میں بھی سکون کا بسیرا کر دیا تھا۔ دوسری صبح بھی اس کھیل کو حقیقی رنگ دینے کے لیے خاصی تفریحات کی گئیں۔ اس دن خاص طور سے کرنل فیروز نے شکار پر جانے کا منصوبہ بنایا تھا، اور جانا بھی کیا، شکار ہی کافی موجود تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پر کرنل فیروز نے ایک سانبر کا شکار کیا اور وہ 2 ہرن۔ اس کے بعد گوشت تیار کیا گیا اور پھر بڑے شاندار طریقے سے دوپہر کی ضیافت اڑائی گئی جسے ولیمے کا نام دیا گیا تھا۔ آبشار کے کنارے مزید 3 دن تک قیام کیا گیا کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس سے آگے ماحول کیسا ہوگا، اور پھر وہاں سے بوریا بستر سمیٹ لیا گیا۔ یہ حسین سرسبز خطہ تقریباً 12 گھنٹے تک ان کے ساتھ دیتا رہا۔ اس کے بعد بوڑھی زمین نمودار ہو گئی تھی جو یہ احساس دلا رہی تھی کہ آگے کا علاقہ بنجر اور خشک ہے، لیکن سوبارہ کے ان جنگلات میں انہیں اس وقت تک آگے بڑھنا تھا جب تک کوئی مناسب صورتحال درپیش نہ ہو اور یہ پتہ نہ چل جائے قندیل کی حقیقت کیا ہے۔ بوڑھی زمین پر اگی ہوئی جھاڑیاں حشرات الارض کا مسکن تھیں اور یہاں خاص طور سے انہیں محتاط رہنا تھا کیونکہ ان جھاڑیوں میں انہوں نے ناگ پھنکارتے ہوئے دیکھے تھے۔ روایتی سبز رنگ کا پہاڑی بچھو بھی
یہاں نظر آیا تھا جو سانپ سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ گورو نے خاص طور سے اس علاقے سے گزرتے ہوئے خوف کا اظہار کیا تھا، چنانچہ رات کو بھی آرام نہ کیا گیا اور وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ اس طرح سفر کا تعطل ختم ہو گیا تھا اور جتنے دن انہوں نے آرام و سکون سے گزارے تھے ان کی کسر ان 24 گھنٹوں میں پوری ہو گئی تھی، لیکن 24 گھنٹوں کے بعد ماحول میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔